امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کا مرکزی ملزم عمر شیخ دراصل ایک لندن پلٹ جہادی ہے جو کہ ماضی میں مولانا مسعود اظہر کی ایک پرانی تنظیم حرکت المجاہدین کے ساتھ منسلک تھا۔ تاہم کشمیری حریت پسندوں کی جانب سے دسمبر سن 1999 میں ایک بھارتی طیارے کے اغوا کے بعد ان کے مطالبے پر سری نگر کی ایک جیل میں قید عمر شیخ اور مولانا مسعود اظہر کو رہا کر کے پاکستان پہنچا دیا گیا، جہاں مسعود اظہر نے جیش محمد کے نام سے ایک نئی تنظیم کی بنیاد ڈالی، جبکہ عمر سعید شیخ ان سے علیحدہ ہو گیا اور بعد ازاں اسے ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ سن 1973 میں لاہور میں ایک متمول اور مذہبی رجحان رکھنے والے خاندان میں پیدا ہونے والے عمر سعید شیخ کے بارے میں سابق پاکستانی فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف سن 2006 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں لکھتے ہیں کہ عمر شیخ کو لندن اسکول آف اکنامکس میں دوران تعلیم ہی برطانوی انٹیلیجنس ادارے MI6 نے بھرتی کر لیا تھا۔ ان کے ذریعے بوسنیا میں سرب جارحیت کے خلاف لندن میں مظاہرے منعقد کروائے گئے، حتیٰ کہ برطانوی انٹیلیجنس نے اسے کوسوو میں جہاد کے لیے بھی بھیجا۔ ان معلومات کی کبھی باضابطہ تردید نہیں کی گئی اور خود عمر شیخ نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ سن 1992 میں زمانہ طالب علمی میں ہی بوسنیا گیا تھا اور وہاں مسلمانوں کے خلاف سربوں کے ظلم اور اس پر عالمی طاقتوں کی بے حسی نے اس کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے۔ بوسنیا سے جہاد میں حصہ لینے کا تصور لیے عمر شیخ افغانستان پہنچا، جہاں اس نے جنگی تربیت حاصل کی، لیکن مبصرین کے مطابق اس جنگی تربیت کے استعمال کی اسے شاید کبھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس نے اپنی مغربی تعلیم اور تربیت کو استعمال کرتے ہوئے مغرب سے تعلق رکھنے والوں کو اغوا کر کے اپنے مقاصد پورا کرنے کا پروگرام بنایا۔ سن 1994 میں حرکت المجاہدین سے وابستگی کے دوران عمر شیخ نے انڈین دارالحکومت نئی دہلی میں 3 برطانوی اور ایک امریکی شہری کو اغوا کیا اور ان کی رہائی کے بدلے 10 کشمیری رہنماؤں کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کیا۔ تاہم یہ منصوبہ ناکام ہوا اور وہ پولیس مقابلے میں زخمی ہو گیا، جس کے بعد انڈین حکام نے اسے قید کر لیا۔ عمر شیخ کو اس قید سے رہائی دسمبر سن 1999 میں اس وقت ملی جب ایک انڈین مسافر طیارہ کھٹمنڈو سے دلی جاتے ہوئے اغوا ہو کر افغانستان کے شہر قندھار لے جایا گیا۔ طیارے کے مسافروں کے بدلے 3 افراد کی رہائی عمل میں آئی، جن میں کشمیری جیلوں میں بند مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور عمر شیخ شامل تھے۔ پھر امریکی خفیہ ادارے CIA نے دعویٰ کیا کہ امریکہ پر 9/11 کے حملوں میں شامل ایک شخص محمد عطا کو پاکستان سے ایک بڑی رقم عمر شیخ نے امریکہ بھجوائی تھی۔ ابھی یہ انکشاف اخبارات کی زینت نہیں بنا تھا کہ پاکستان میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کو اغوا کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران اس معاملے میں عمر سعید شیخ کا نام سامنے آیا اور پھر کراچی پولیس نے عمر شیخ کو لاہور میں تلاش کر لیا۔ ایک افسر کی ان سے فون پر بات بھی ہوئی اور انہیں ڈینیل پرل کو رہا کرنے کے بدلے رعایت دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن پھر وہ تفتیش کاروں کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ 10 روز تک تلاش جاری رہی، جس کے بعد عمر شیخ نے خود گرفتاری دے دی، لیکن اس وقت تک ڈینیل پرل کو قتل کیا جا چکا تھا۔ گرفتار ہونے کے بعد عمر شیخ نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ ڈینیل پرل کے اغوا کے بعد اور گرفتاری سے پہلے کے 2 ہفتے اس نے لاہور میں اس وقت کے ISI کے ایک عہدیدار اور آج کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے پاس گزارے تھے۔ ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں شامل افراد پر مقدمہ امریکہ میں چلائے جانے کا فیصلہ ہوا، لیکن پاکستانی حکومت نے عمر شیخ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر پاکستان میں اس مقدمے میں سن 2002 میں عمر شیخ کو حیدرآباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی، جس پر اپیل کا فیصلہ 18 برس بعد 2 اپریل سن 2020 کو ہوا اور عدالت نے اس کی سزائے موت ختم کرتے ہوئے اسے اغوا کے جرم میں 7 برس قید کی سزا سے بدل دیا۔ تاہم غالب امکان یہی ہے کہ عمر شیخ کو رہائی مل جائے گی، کیونکہ وہ گزشتہ 18 برسوں سے قید ہے، جبکہ اس کو سنائی جانے والی سزا محض 7 برس کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔